جب روح نکل جاتی ہے اس کے بعد وہ روح لے کر فرشتہ جاتا ہے، جبکہ اس کی باڈی یہیں ہے، اس کو نہلایا جائے گا، ابھی کفن دیا جائے گا، مگر اس کی روح جاتی ہے تو اسی وقت اس کو عزت و احترام ملتا ہے اوپر جانے کے بعد جی۔ اور جب آپ دفن کر دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مردہ قبر میں لوگوں کے جوتوں کی چاپ کو سنتا ہے، یعنی جب ہم دفن کر کے چلتے ہیں تو اس کی آواز اسے ملتی ہے، جب وہ اسے دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جوتوں کی چاپ کو سنتا ہے، تب اسے کہا جاتا ہے، وہ فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھا کے بیٹھاتے ہیں، اٹھ جاؤ، ہم نے تو اس کو رکھ دیا، لیکن اب اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، آنے کے بعد اس کو پھر اس کی روح اس میں داخل کی گئی، پھر اسے اٹھایا جائے گا، آپ ہوں ہم ہوں سب کو بیٹھایا جائے گا اسے، اور اس کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے، اے انسان تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، ہمارے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس سے پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پھر فرمایا قبر میں فرشتے سخت سرزنش کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ بہت آسانی سے پوچھتے ہو، چاہے نیک ہو یا بد ہو، اچھا ہو کوئی بھی ہو، سوال سختی ہی سے ہوگا، اس لیے کہ امتحان جب لیا جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا ہے کہ اچھی کوالٹی کا ہے یا گھٹیا ہے، بہترین پڑھنے والا ہے یا کم، سوال اس سب کے ساتھ ایک سا ہوگا، بہت سختی کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر فرمایا قبر میں فرشتے سخت سرزنش کرتے ہیں، اور یہ آخری مصیبت ہے جو میت پر قبر میں نازل ہوتی ہے، مردے پر، جب ان کے سوالات کے جواب سے فارغ ہو جاتا ہے، یعنی جو سوال تھا اس کا جواب اس نے دے دیا صحیح، کی تفصیل پھر بعد میں بتائیں گے، جب صحیح دے دیا تو منادی ندا کرتا ہے، یعنی ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، آواز کیا آتی ہے کہ تو نے سچ کہا، اور یہی فرمان الہی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالی مومنوں کو مستحکم بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر اس کے پاس، یعنی سوال جواب ہو گیا، آواز آئی تو بالکل سچ کہا اس نے، یعنی سوال کا جواب اچھا دے دیا۔ پھر اس کے بعد ایک حسین و جمیل شخص آتا ہے جس کے جسم سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں، وہ انتہائی دیدہ زیب لباس زیب تن کی ہوتا ہے، بہت خوبصورت لباس جو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، بہت خوبصورت ہے، بہت حسین شکل، دنیا میں ایسی شکل ہی نہیں دیکھی، میرے آقا کے علاوہ کوئی ایسا اتنا خوبصورت ہی نہیں، میرے آقا سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، ایسے خوبصورت ہیں کہ کوئی جاہل یہ نہ سوچے کہ فرشتے ان سے زیادہ خوبصورت ہیں، فرشتے تو ان کی بارگاہ کی بھیک ہیں۔ حضرت جبریل امی ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جبریل تم نے تو پوری دنیا کو دیکھا ہے، اور حضرت جبریل تمام فرشتوں کے سردار ہیں، امام ہیں، وہ سب سے اونچائی پر رہتے ہیں، ان سے آگے کوئی نہیں جاتا۔ تو کہا کہ بھائی جو جتنی اونچائی پہ ہوتا ہے اس کی نگاہ اتنی ہی ہوتی ہے چاروں طرف۔ تو کہا یہ بتاؤ تم نے سب کو دیکھا، مجھ سے زیادہ خوبصورت دیکھا کسی کو تم نے؟ سبحان اللہ اکبر، میرے آقا اپنی خوبصورتی کو خود جان رہے ہیں کہ مجھ جیسا خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلبت الارض مشارقها ومغاربها ما وجدت مثلک یا رسول اللہ، میرے آقا میں نے آسمان اور زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک تو آیا کہ کوئی مسجد میں آیا دیکھا اور چلائیے، ایک آیا کہ ایک کونے میں دیکھ رہا ہے، وہ اوپر نیچے دیکھ رہا ہے، تو فرق ہے دونوں میں۔ فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ میں نے زمین آسمان کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اب اس میں جنت بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، حوریں بھی ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آسمان و زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، ما وجدت، میں نے آپ کے مثل کسی کو دیکھا ہی نہیں، میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی میں نے دیکھا ہی نہیں آج تک۔ تو فرماتے ہیں کہ بہت ایک حسین جمیل شخص آتا ہے جس کے جسم سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں اور بہت خوبصورت لباس ہوتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ تجھے رحمت خداوندی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی امین جنت کی خوشخبری ہو۔ سبحان اللہ، کام بن گیا، بس کام ہو گیا، یہیں تک تھا معاملہ۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت
اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت جنت کی خوشخبری ریزرو ہو گیا، تمہارا ہو گیا کنفرم۔ مومن جواب میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی سے سرفراز فرمائے، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ بھائی خوشخبری دینے والے کوئی معمولی بات ہے؟ ارے خوشخبری دینے والوں کو دنیا کے بادشاہوں نے نہ جانے کیا کیا دے دیا ہے۔ کہا تو کون ہے؟ جواب ملتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ حضرات پھر وہیں پر آ جائیے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، ہم اور آپ اچھا یا برا سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ سب ہمارا عمل وہاں موجود ہے۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ عمل ہمارا غائب ہو گیا، نہیں، ہم بوڑھے ہو گئے، بچپن کا عمل اب بھی موجود ہے، جوانی کے ایک ایک لمحے کا عمل وہاں موجود ہے، ایک ایک ذرہ کا حساب وہاں دیا جائے گا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ گزر گیا تو گزر گیا، سارا عمل وہاں موجود ہے، اور قبر میں وہ اس سارے عمل کو ایک شکل دے دی جائے گی۔ اب جیسے عمل ہوگا ویسی شکل ہوگی، سیدھی سی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے جواب ملتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، تو نیکیوں میں بڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ سبحان اللہ، اذان ہوئی نماز کے لیے دوڑ گئے، رمضان آیا اس سے پہلے بےتاب ہو گئے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں اللہ تیرا مبارک مہینہ آ رہا ہے، پروردگار ہمیں طاقت دے، حوصلہ کہ تیرا روزہ ہم تیری بارگاہ میں روزے سے رہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب بندے ہیں جو نیکیوں کا انتظار کرتے ہیں، کب نماز ہم کب وقت آئے ہم نماز پڑھیں۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تلاش رہا ہے کہ کوئی غریب مل جائے کہ اس کی میں مدد کر دوں اس کو میں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ جو بہانے تلاشتے ہیں۔ رمضان میں اگر روزہ نہیں ہے تو ہزار بہانے ہیں کہ میں یہ ہے وہ ہے، معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ تو فرماتے ہیں میں تیرا نیک عمل کہتا میں تیرا نیک عمل ہوں، تو نیکیوں میں بڑھ کر حصہ لیتا تھا اور برائیوں سے رک جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے بہترین جزا دی ہے۔ پھر منادی ندا کرتا ہے کہ اس مومن کے لیے جنتی فرش بچھا دو اور اس کے لیے جنت کے جانب ایک دروازہ کھول دو۔ سبحان اللہ، رات جنت کی کیسی ہوا ہوگی، کتنی خوشبو ہوگی اللہ جانے۔ مسجد میں اے سی لگی ہے، یہ نہیں کہ یہیں تک ہے موجود، جس وقت دروازہ کھولتے ہیں تو وضو خانے تک اس کی ٹھنڈک جاتی ہے۔ جنت کی ٹھنڈک کہاں تک جاتی ہوگی اللہ جانے۔ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دو، چنانچہ اس کے لیے جنتی فرش بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور وہ دعا مانگتا ہے۔ اب وہ بندہ دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ قیامت کو جلدی قائم کر دے۔ جب کو کسی محبوب سے ملنا ہو، کوئی اچھی چیز ملنے کی امید ہوتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ بس کل تمہیں اتنے بجے ملے گا، تو پوری رات وہ بے چینی سے گزارتا ہے، یا اللہ کب وہ وقت آئے، اے اللہ کب وہ وقت آئے، جلدی سے رات گزار دے۔ ہوتا ہے، اور جنت سے بڑی نعمت کون ہوگی اللہ کی، کتنی بڑی نعمت۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دعا مانگتا ہے اللہ قیامت کو جلدی قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور تمام لوگوں سے ملاقات کروں میں۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ السلام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ہم سب سے پہلے تیرا شکر ادا کرتے ہیں میرے مالک کہ تو نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ اے اللہ ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم کوئی عبادت کرتے تلاوت کرتے، مگر مولا تو نے ہم گنہگاروں پہ کرم کر دیا، ہمیں نمازی بنا دیا، ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دی، مگر اے اللہ جو اس میں جذبہ ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو توجہ ہونی چاہیے، جو شوق ہونا چاہیے اللہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں نماز میں وہ شوق عطا فرما دے، قرآن کی تلاوت میں وہ سچا جذبہ عطا فرما دے۔ اے میرے مالک تو تو کریم ہے پروردگار، اے اللہ تو رحیم ہے، مولا تجھ سے بڑا سخی کون ہوگا۔ اے اللہ اگر تو نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی ہے تو اس میں ہمارے لیے توجہ بھی عطا فرما دے، ہمارے لیے اس میں جذبہ عطا فرما دے، ہمارے لیے نماز میں تلاوت میں اچھائیوں میں شوق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں عبادت ہماری روح کا جان کا حصہ بنا دے۔ اے میرے مالک اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے،
بہت گنہگار ہیں ہم لوگ، مولا تو کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ماہ مبارک تو نے ہمیں دیا ہے، شعبان المعظم، ہم جانتے ہیں کہ اس کی ہم صحیح میں قدر نہیں کر پا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ تیرا مبارک مہینہ ماہ رمضان المبارک شریف تشریف لا رہا ہے، اے اللہ اس کے آنے سے پہلے ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمارے خیالات و تصورات کو پاکیزہ کر دے۔ میرے مالک، وہ مہینہ جس کے ہر لمحے میں تو رحمتیں برساتا ہے، ہر لمحے میں تو برکتیں نازل فرماتا ہے، اے اللہ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو محروم رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں محروم والے لوگوں میں نہ بنانا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ابھی سے نماز اور روزے اور تلاوت کی طرف پیدا کر دیں، اے اللہ جو حافظ قرآن ہمارے بچے جتنے بھی حفاظ ہیں مولا ان کے سینوں میں صحیح قرآن بھر دے، اے اللہ صحیح طور پہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں دن کا روزے دار اور رات کا مولا عبادت گزار بنا دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مولا تو نے عزتیں دی ہیں، مولا پروردگار لوگ جو سمجھتے ہیں مولا اس سے بہتر ہمیں بنا دے، اے اللہ سرکار امام حسین کا واسطہ، شہدائے کرب و بلا کا واسطہ، پروردگار لوگوں کا جو اچھا ذہن ہے، حسن ظن ہے مولا اس سے بہتر ہمیں بنا دے، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں، مصیبتوں، بلاؤں، بیماریوں کو دور فرما، ہمارے جسم میں، روح میں طاقت عطا فرما، اے اللہ ہم کمزور و نحیف و ناتواں ہیں مولا ہمیں شیطان کے مقابلے میں طاقت عطا فرما دے، نفس کو مغلوب فرما دے، یا اللہ اپنی رضا عطا فرما، مولا اپنی بارگاہ میں ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما، اوراد و وظائف میں تاثیر عطا فرما، ہمارے گھروں سے نحوستوں کو دور فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبتیں عطا فرما، آپس کی نفرت و عداوت، دشمنی، جھگڑے کو دور فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اگر کوئی عزت ہمیں ملی ہے تو مولا تیرا کرم ہے، وہ اگر دنیا کی کوئی نعمت ملی ہے وہ تیرا کرم ہے میرے مالک، ہم اس لائق کہاں ہے مولا مگر تو نے احسان فرما دیا ہے، مولا اگر تو نے یہ عزت عظمتیں دی ہے مولا تو اس لائق ہمیں بنا دے، اے اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہم سب کے گزرے ہوئے ماں باپ اور تمام مسلمانان اہل سنت و جماعت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے جسموں میں طاقت دے دے، اے اللہ ہماری کمزوری کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کو خوب طاقت و قوت والا بنا دے، اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں مولا ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا حبيب الله، مولا جو ہمارے لیے حسن ظن رکھتے ہیں مولا ان کو بہترین اجر عطا فرما، مولا انہیں شرمندہ ہونے سے بچا لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو گنبد خضرا، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔